اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام آپ لے لیں کسی بھی قسم کا، اس میں آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن، آپ لوگوں کی محنت سے ہی سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنی ٹائم نکال کے جا کے ممبران کو اس چیز پہ بضد ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے آگے پھر ممبران کا بھی ارادہ بنتا ہے، ان کی ساری وہ سلسلہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ 215 میں ہمارے ان بھائیوں نے کی اور جس طرح سے انہوں نے فنڈز لیے ہیں، میرا خیال پورے حلقے میں کسی نے بھی اتنی کوشش کر کے اور اس طرح سے فنڈز اپنی یونین کونسل کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اور یہ سارا سلسلہ جو پچھلے سیوریج کا بھی اور سارا کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ ایم این اے صاحب کی بھی شفقت ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں سے پیار محبت کی، اور آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ ان کو عزت دی، اور اس عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال انہوں نے بھی بڑی مہربانی کی کہ آپ کو سیوریج کے لیے بھی فنڈ دیا، آپ اسکول کے لیے بھی، اور میرا خیال ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی اور بھی فنڈز کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے حلقے میں سے آپ لوگ لکیلی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنے فنڈز مل رہے ہیں، اور اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے تو میرے خیال میں تمام میرے خیال جتنے بھی ادوار آئے ہیں سب کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں، اور میری خیال میں آپ سب لوگ ماشاءاللہ بچوں والے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں، ان کو گھر میں ان کا خیال رکھیں، اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ قومیں تو پھر تعلیم سے ہی، اگر تعلیم کا زیور آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں محنت کر کے، آپ سارا دن کوششیں بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کوشش کر کے اس پہلو پہ بھی تھوڑا سا غور کریں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت بھی اسی حوالے سے کریں، تو میرے خیال میں جتنی باتیں معاشرے میں سوسائٹی میں آ چکی ہوئی ہیں، اور جس طرح سے ہمارا بیہیو ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی چیز پہ بالکل ہی، حالانکہ چھوٹے چھوٹے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن اس پہ ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی اس میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم ساروں کا ہی قصور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اتنی تربیت اور وہ اس طریقے سے نہیں کرتے، حالانکہ میرے خیال میں سب سے قیمتی اثاثہ ہماری اولاد ہے اور آنے والی نسلیں ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، اور اس چیز کو اسپیشلی آپ سب والدین ہیں، میرے خیال کے مطابق بچوں کی مائیں آپ لوگ سارے کنٹریبیوٹ کریں تو ایک اچھی ہم نسل تیار کر سکتے ہیں، جس سے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سارا بلیم نہ تو گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی سارا یہ مطلب ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہمارے درمیان کہ ہم اب تعلیم پہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کہ ہمیں دینی چاہیے۔ معاشرہ، قومیں، ساری چیزیں تعلیم سے ہی، یہ سارے معاملات ہمارے جو ہیں انہوں نے ان ساروں جتنے مسئلے مسائل ہیں سب کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھی تربیت دیں، اور میرے خیال کے مطابق پہلی بھی اور آخری بات بھی یہ ہے، باقی کام تو دنیا کے سارے ہوتے رہتے ہیں، یہ اسکول بھی بنتے رہنے ہیں، سیوریج بھی بنتا رہے گا، سارا کچھ بنتا رہے گا، لیکن اپنے بچوں پہ اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں کی کہ اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دیں، ان کو جو بچے اسکول نہیں جا رہے ان بچوں کو اسکول بھیجیں، کوشش کر کے محلوں میں سوسائٹیاں بنائیں، انجمنیں بنائیں، محلوں کی سطح پہ، گلی کی سطح پہ، جو بچے نہیں جا رہے، جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے، ان بچوں کو وہ سوسائٹی والے افورڈ کروا کے تو سارے باقی لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں، اور اس طرح کی ایک ماحول بنائیں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی گلی کے اندر کہ سب بچے پڑھیں، کیونکہ بچوں کو جب اپرچونٹی ملتی ہے بچے سارے ہی ماشاءاللہ بریلینٹ ہوتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ محلے کی سطح پہ کر لیں، آپ گاؤں کی سطح پہ کر لیں، آپ گلی کی سطح پہ کر لیں، 10 20 گھر 40 گھر، کوئی جو صاحب حیثیت ہے تو اس کو آپ کنوینس کریں کہ اس بچے کو یہ ضرورت ہے، تو میرے خیال کے مطابق اس طرح کا اگر ماحول ہم ڈیولپ کر لیں تو کسی چیز کی ضرورت، یہ سرکاری اسکول، یہ پرائیویٹ اسکول، ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی،
ہم بچوں کو اس سٹیج پہ لے جائیں گے کہ بچے ماشاءاللہ خود اپنا وہ ٹیلنٹ جو ہے اس کو وہ ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں. اور کئی مثالیں ہیں کہ غریب گھروں کے بچے وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک میرے خیال کے مطابق وہ بچے جن کو بڑی اپرچونٹیز ملی، جن کو بڑے موقع ملے اچھے اسکولوں میں، اچھی سن میں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ کے وہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک یہ ہمارے جو غریب گھروں کے بچے ہیں وہاں تک پہنچے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں تمام بھائیوں کا، آپ کا بھی، اور جو میرے اس سائڈ پہ دوست بیٹھے ہیں ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے. تو مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہے کہ مجھے آج موقع ملا آپ سے دوبارہ ملاقات کرنے کا. مہربانی. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. اقبال اپنے شہیدوں کے بارے میں کہتے ہیں، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہید ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. زمانہ ہم نوا ہوگا مگر اخلاق لازم ہے، زمانہ ہم نوا ہوگا مگر اخلاق لازم ہے. خدائی سر جھکا دے گی ذرا کردار پیدا کر. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اب آپ کے سامنے یونین کونسل کے تعلیمی میدان کے چیمپئن، تعلیمی میدان کے محسن، چیک نمبر 215 ریبے کی پہچان، شان اور آن، محترم و مکرم چودھری محمد حنیف جٹ صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کے فوراً بعد ہمارے محترم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر طاہر صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز محترم و مکرم بزرگوں و دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم. اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ 2-3 منٹ میں ہی اپنی بات کو اختتام تک پہنچا دوں. سب سے پہلے میرے اس اسکول میں آنے والے معزز مہمانان گرامی چودھری عبدالقادر گھمن صاحب، ان کے ساتھ محسن گرایا صاحب، ثناء اللہ گورسی صاحب، میاں سہیل وقار صاحب 209 سے، اور اسی طرح 215 ریبے نیٹری سے پورا ایک گروپ آیا ہے ماشاءاللہ. ان سب دوستوں کو اور جتنے بھی دوست باہر سے آئے ہیں ان کو خصوصی طور پہ، اور یہاں کے بھی جتنے دوست بزرگ آئے ہیں ان سب کو میں اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا میں بہت دلی طور پہ مشکور و ممنون ہوں. دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات نیت اور ارادہ دیکھتی ہے. اللہ کے نزدیک صرف نیت کی اہمیت ہے، حیثیت کی نہیں. کیا بادشاہ کیا فقیر. تو آج میں سیدھا اپنے مدعا پہ آؤں گا. سیدھی سی بات ہے، آج آپ لوگوں کو ادھر تکلیف دینے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے، آپ کو یہ دعوت دینے کا. اس کو لالچ سمجھ لیں، اس کو مقصد سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں نا، اگر ارادہ نیک ہو تو لالچ بھی اچھائی میں چلا جاتا ہے. تو میری ابھی محسن گرایا صاحب یہ ماشاءاللہ فنانس منسٹر ہیں ہمارے رضا صلاح گھمن صاحب کی ٹیم کے، اور ان کے بیٹے چودھری عبدالقادر گھمن صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ میں اللہ کو حاضر نہ جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ادھر یہ جو پیسے میں نے لگائے ہیں نا، یہ اللہ کی رضا کے لیے لگائے ہیں. اور نیت میری یہ تھی کہ جو کام گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق سکول میں نہیں ہو سکتا، یہ آج افسران محکمہ تعلیم بھی بیٹھے ہیں، اور ایم این اے صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں، اور محسن گرایا صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ جو کام میں نے اپنی جیب سے کروایا ہے، یہ محکمے والے اس کی منظوری نہیں دیتے، کیونکہ مٹی نہیں ڈلوانے دیتے. یہ اسکول کافی پانی بارشی بار کہا جاتا تھا، یہ مٹی ہم نے اپنے پیسوں سے ڈلوائی ہے، یہ سولنگ لگوایا ہے، رستے بنوائے ہیں. تو اب میری اینڈ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جس اسکول میں آپ بیٹھے ہیں، یہ فیصل آباد کا تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا اسکول ہے. ڈی او سیکنڈری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. رورل ایریا میں کسی اسکول میں اتنی تعداد نہیں ہے الحمدللہ. یہ میں چینل سے بات کر رہا ہوں. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی، پہلے میں کہہ چکا ہوں، یہاں پہ متوسط نہیں، غربت سے نیچی سطح کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں. 95% غربت ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم بچیوں کو یہاں پہ یہ ماحول نہیں مہیا کریں گے، بچیوں کو بیٹھنے کے لیے کمرے نہیں ہوں گے، ان کے رہنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ نہیں ہوں گے، تو یقین کریں یہاں کی بچیاں پرائیویٹ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، یا نہ ہی یہ اس مہنگائی کے دور میں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ محکمہ بلڈنگ والوں سے میں نے ایسٹیمیٹ کروا لیا ہے اپنے طور پہ آپ کی مہربانی سے. ایک ہمیں یہاں پہ امتحانی ہال
30/70 کا اور ساتھ اس کے 7 فٹ برآمدہ، 28/18 کے 5 کلاس روم اور اس کے ساتھ 7 برآمدہ، 1 ٹوائلٹ بلاک اور 1 سرونٹ کوارٹر رہائش. اور یہ جو 4 دیواری آپ دیکھ رہے ہیں، گاؤں اونچا ہے، سکول کافی اس سے نیچے ہے، تو اس کی 2 فٹ تک ٹیکنیکلی طور پہ ہر دیوار 2 فٹ اونچی ہو سکتی ہے، ریزنگ ہو سکتی ہے. یہ 1220 فٹ دیوار ہے، اس کی 2 فٹ کی ریزنگ ہے، تو تقریباً یہ لم سم 2.5 کروڑ روپے کا ایسٹیمیٹ ہے. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی چودھری عبدالقادر گھمنڈ صاحب سے اور محسن قرائے صاحب سے کہ یہ آپ نے ادھر آج اعلان بھی کر کے جانا ہے، اور یہ ہمیں ضروری چاہیے ہے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے. اب رہی بات، اگر ہم اس سکول کو کامیاب نہیں کریں گے، 215 نیٹری کے گرلز سکول کو کامیاب نہیں کریں گے، تو آپ نے ہمارے علاقے میں بہت عظیم احسان کیا ہوا ہے چودھری رضا اللہ گھمنڈ صاحب نے، کہ آپ نے ہمیں ڈگری کالج دیا ہوا ہے. تو میرے بھائی عمر یاز صاحب ادھر کہہ رہے تھے نا کالج تو 215 کو پہلے ہی مل چکا ہے. یہ سکول اب ہائی رہنا ہے. اب اس ہائی پہ رہتے ہوئے اس کی جتنی تعداد زیادہ ہو جانی ہے، ان بچیوں کی سہولیات کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہاں پہ ڈی او سیکنڈری صاحب طاہر صدیقی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس اسکول میں جتنے کمرے ہیں تو کم سے کم 28 سے زیادہ کلاس رومز ہیں. تمام کلاس روم میں کسی فرنیچر کی ضرورت نہیں ہے، مکمل ہے. اور صرف ضرورت ہے 2-3 ٹیچرز ہیں اور 1-2 ہمارے سرونٹ ہیں درجہ 4 کے، جن کی ضرورت ہے وہ ہم آپ سے ضرور ریکویسٹ کریں گے. کوئی ایس ایس ٹی ٹیچر ہیں، یہ ہائی کلاسز ہو گئی ہیں، ان کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ جو آج میں اگر یہاں پہ چودھری رضا اللہ گھمنڈ صاحب کی صرف محکمہ تعلیم کے بارے میں جو خدمات ہیں وہ یہاں پر بیان نہ کروں تو شاید یہ بات مناسب نہ ہو. چودھری رضا اللہ گھمنڈ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے پورے پنجاب میں واحد ایم پی ہیں جن کو میں نے گزارش کی تھی کہ آج آپ پورے سکول پورے اپنا 1 سال کا تعلیمی بجٹ، پورا بجٹ ایم پی اے صاحب کا بجٹ، طاہر صدیقی صاحب، یہ بات میں آپ کو خصوصی طور پہ گوشت کرنا چاہتا ہوں کہ 1 مالی سال کا پورا بجٹ چودھری رضا اللہ گھمنڈ صاحب کا آپ کے محکمہ تعلیم کو دے دیا گیا. اور ہم نے آپ کے محکمہ تعلیم سے یہ ریکویسٹ کی کہ پی پی 62 تھا اس وقت رضا اللہ گھمنڈ کا، کہ پی پی 62 میں جتنے سکول اپ گریڈ ہونے والے ہیں، جتنے سکولوں کی جو ضروریات ہیں، جہاں پہ ٹوائلٹ نہیں ہیں، دیواریں نہیں ہیں، وہ آپ ان کا ایسٹیمیٹ بنا دیں. جب ایسٹیمیٹ آیا تو مجھے یاد ہے کہ ایسٹیمیٹ بڑھ گیا اور چودھری رضا اللہ گھمنڈ صاحب کا جو مالی سال کا بجٹ تھا وہ کم تھا. تو پھر میں نے یہ ریکویسٹ کی اور چودھری رضا اللہ گھمنڈ صاحب نے اس پہ پورا عمل درآمد کیا. میں نے یہ کہا کہ یہ جو سہولیات ہیں سب سے پہلے ہمارے حلقہ میں جو پرائمری، مڈل یا ہائی سکول ہیں نا بچیوں کے، سب سے پہلے یہ سارا فنڈ بچیوں کے سکولوں پہ لگا دیا جائے. اور یہ آپ کو ریکارڈ ہے، آپ کے پاس محکمہ تعلیم کے پاس اس بات کا ریکارڈ ہے کہ رضا اللہ گھمنڈ صاحب اپنے ویسے بھی مالی سال میں محکمہ تعلیم کو اسکیمیں دیتے تھے، لیکن یہ واحد ایم پی ہیں پورے پنجاب میں جنہوں نے اپنے پورے 1 مالی سال کا بجٹ محکمہ تعلیم پہ لگا دیا. اور الحمدللہ یہ ڈگری کالج 6.5 سال کی اللہ کے فضل و کرم سے بعد میری یہ محنت تھی اور چودھری رضا اللہ گھمنڈ صاحب کا خاص احسان تھا کہ انہوں نے اپنی خصوصی گرانٹ سے ہمارے 215 چک میں ڈگری کالج دیا. اب میں آ جاتا ہوں اس بات پہ، اگر 215 ککوانہ کا گرلز سکول اور 215 نیٹھ کا گرلز سکول اگر وہاں پہ سہولیات نہیں ہوتی، تدریسی اسٹاف نہیں ہوتا، آپ بلڈنگ نہیں دیتے، تو پھر اس کالج کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بچیاں 10 تک جائیں گی اور وہاں سے 14 تک جائیں گی. اور ایک بات میں آپ سے اور گزارش کرتا جاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ایک سکول بنا ہوا ہے 215 لیٹری میں، عوامی ٹاؤن فتح پور کے علاقہ میں، وہ بہت بڑی آبادی ہے. لیٹری بھی ان کو بہت دور پڑتا ہے، 215 ککوانہ بہت دور پڑتا ہے. یہاں پہ جتنے دوست بزرگ بھائی بیٹھے ہیں وہ میری اس بات پہ اتفاق کریں گے. وہ اس کی بلڈنگ چودھری رضا اللہ گھمنڈ صاحب نے بنا دی ہوئی ہے. تو میں یہ ڈی او سیکنڈری صاحب سے خصوصی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جناب صرف اس کی ایس این ای اور سٹاف چاہیے. اگر وہ پرائمری سکول وہاں پہ ہو جائے تو وہاں پہ بہت غریب محلے ہیں، آبادی بھی بہت زیادہ ہے، تاکہ وہ سکول فنکشن ہو جائے اور غریب لوگوں کے بچے وہاں سے تعلیم سے مستفید ہو سکیں. اور اس کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ بچیاں، ہمارے بچے، ہم نے یہ محترم ڈی او صاحب جو میں یہ بات کرنے لگا ہوں
اس بات کو آپ اپنے سٹاف سے، ہیڈ مسٹر سے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے اور پرنسپل صاحبہ سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ ہیڈ مسٹر صاحبہ کو بھی، ہیڈ ماسٹر صاحب کو بھی، 215 اسکول والے وہ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گے، جتنا کچھ ہم گورنمنٹ سے کروا سکتے ہیں، اپنے ایم این اے سے کروا سکتے ہیں وہ بھی کریں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ تمام ہیڈ ماسٹر کو اور پرنسپل صاحب کو میں نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بچہ اس لحاظ سے نہ رہ جائے کہ اس کے پاس جوتا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، یا کوئی مالی لحاظ سے فیس نہیں ہے۔ اگر اس لحاظ سے کوئی بچہ رہ گیا اور آپ نے مجھے نہ بتایا تو قیامت والے دن اللہ کے حضور آپ پیش ہوں گے، اور اگر میں نہ کچھ کر سکا تو الحمدللہ میں قصوروار ہوں گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی کہ یہ 20 لاکھ روپے، اور یہ بات صرف اور صرف ہمارے سیاسی رہنما میرے بھائی ہیں، ویسے تو وہ سیاسی ہیں، تو سیاسی بندے کو قائل کرنے کے لیے نا، اپنی دین پہ لگانے کے لیے نا بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ ایس ایس پی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو آج کی یہ ساری جو محفل ہے نا، سمجھ لیں کہ ان کو ہم نے اپنی دین سنانی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ 2.5 کروڑ روپے کی اس سکول کی جو ضرورت ہے نا، اس کا اعلان کر کے جائیں۔ اگر یہ اعلان نہیں کریں گے تو آج کی اس محفل کا مقصد فوت ہو جائے گا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام چودھری عبدالقادر گھمن صاحب، چودھری محمد حنیف جٹ صاحب، سید منیر الحسن شاہ صاحب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، جناب ساجد صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول 214، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین اور انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، السلام علیکم۔ میری 35 سال کے قریب سروس ہو چکی ہے اور میں 7 سال ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر رہا ہوں۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن میں 5 سال میں نے بطور ایچ او ڈی سرو کیا ہے، اور تقریباً نصف سال سے اس وقت تک میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے عہدے پر فائز ہوں۔ میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کا سٹیج اور اس طرح کے آڈینس نہیں دیکھے ہیں، اور بالخصوص ایک تعلیمی ادارے میں آپ کا موجود ہونا اور مخیر حضرات کا موجود ہونا، محرکین کا موجود ہونا اور اس طرح کے موٹیویٹرز کا موجود ہونا، میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے بارے میں رائے دینی ہو تو اس کے ساتھ کاروبار کیا جائے یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے تو پھر رائے پختہ ہو سکتی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں 7 سال ڈپٹی ڈی ای او رہا ہوں اور پرنسپل کے طور پہ بھی میں نے سرو کیا ہے۔ چودھری نصر اللہ گھمن کے ساتھ میں نے سیکریٹریٹ کے لاہور کا سفر بھی کیا، بہت ساری میٹنگز بھی اٹینڈ کی، اور بہت سارے تعلیمی اداروں میں ان کے ساتھ میری ڈیلنگ بھی رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ پورا اترتے ہوئے کہ کسی کے ساتھ سفر کیا جائے یا کسی کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے پھر رائے دی جائے، تو میں دل سے رائے دے رہا ہوں کہ ایسا لیڈر جو ہے اس کی موجودگی ساری قوم کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے۔ ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کا جنازہ پڑھانے لگے تو آپ نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا
کہ میرے صحابہ آپ میں سے کوئی ہے جو گواہی دے اس صاحب میت کی کہ اس کے اخلاقیات اور معاملات بہترین رہے ہیں؟ ایک صحابی آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کا ہمسایہ ساری زندگی رہا ہوں، میں نے اس کے معاملات اور اخلاقیات کو بہترین پایا، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا کوئی اور صحابی بھی یہ گواہی دے گا؟ ایک اور صحابی رسول آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کا لنگوٹیا دوست رہا ہوں، میں نے اس کے معاملات اور اخلاقیات کو بہترین پایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ صاحب میت پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو اگر ہے کفر کیا جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اگر یہ کارہائے نمایاں ہمارے لیڈر چودھری نصر اللہ صاحب جیسے لیڈر اور حنیف جٹ جیسے سوشل ورکر سر انجام دے رہے ہیں تو انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ضروری پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو شاباش نہیں دیتے، اگر ہم ان کو خراج تحسین پیش نہیں کرتے تو پھر ہم ناانصافی کے مرتکب ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، یہ تعلیمی ادارے یہ ہمارے معاشرے میں انقلاب برپا کرنے والے سب سے اچھے محرک ثابت ہوتے ہیں، اور اس کی مثال بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تاجر اس کائنات ارضی پہ کبھی نہیں آیا، اور آپ نے کبھی فخر سے یہ نہیں کہا کہ میں تاجر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ سے بڑا حکمران اس کائنات ارضی نے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی اظہار تفاخر نہیں کیا کہ میں بہترین حکمران بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ سے بڑا سپہ سالار اس کائنات میں وجود پذیر نہیں ہوا، لیکن آپ نے کبھی فخر سے یہ نہیں کہا کہ میں سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ہاں، جب صفہ کے چبوترے پر جو مسجد نبوی اور حضور کے روضہ اقدس کے درمیان واقع ہے، وہاں صحابہ کرام کو درس و تدریس میں محو پایا تھا تو مسکراتے ہوئے چہرے سے فرمایا تھا انما بعثت معلما۔ یہ میرے نبی کا اظہار تفاخر تھا کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ میرے نبی کا اعلان تھا کہ اگر دنیا کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، اگر دنیا میں تمدن قائم کیا جا سکتا ہے، اگر دنیا میں تہذیب کو رواج دیا جا سکتا ہے، اگر آدمی کو انسان بنایا جا سکتا ہے، اگر آدمی کو مہذب بنایا جا سکتا ہے تو پھر تعلیمی ادارے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور اگر میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس تعلیمی ادارے کو اور اس طرح کے دیگر تعلیمی اداروں کو یہاں خصوصی مرکز توجہ کا بنایا جا رہا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ صد لائق تحسین ہے۔ میں بطور ڈی او ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جب ہم صبح چھوٹی چھوٹی بچیوں کو علامہ اقبال کی دعا پڑھتے ہوئے سنتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، دو طرح کے ہاتھ جب اللہ کے آگے اٹھا لیے جائیں تو اللہ ان کو ناکام نہیں موڑتا ہے۔ ایک اس کا ہاتھ جس کے بال اور داڑھی سفید ہو گئی ہو، اور ایک معصوم بچوں کا ہاتھ۔ یہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو پھر کامیابیاں جو ہیں وہ قدم چما کرتی ہیں۔ اس ادارے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جب صبح آپ احباب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہیں تو مجھے بتائیے ہمارے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اور اگر ان بچیوں کو ہاتھ اٹھانے کا موقع آپ احباب کے توسل سے مل رہا ہے تو یقیناً اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جو ہے وہ شامل ہے۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ تو یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، یہ بچیاں مستقبل کی قوم کی مائیں ہیں۔ آپ تعلیم کا زیور اگر ان بچیوں کو دے رہے ہیں تو آپ ایک بہترین قوم کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کارنامہ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں حیران ہوں، ابھی میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ غربت زدہ علاقہ ہے،
یہ پسماندہ علاقہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے غربت یا پسماندہ کیوں کہا جائے۔ میں نے تو کسی ترقی یافتہ علاقے میں اس طرح سے لوگوں کو پرجوش نہیں دیکھا، اور اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہوں اور تعلیم اور درس و تدریس کی گفتگو میں محو ہوں، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور اگر ان علاقوں میں تعلیمی انقلاب آ گیا تو پھر پاکستان انشاءاللہ تبدیل ہوگا۔ ہماری جو دنیا میں ساکھ گم ہو گئی ہے، ہم اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم اندرونی اور بیرونی مسائل اس پہ قابو پا لیں گے۔ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر انشاءاللہ تعالی خوشحال ہو جائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، علم ہماری وراثت ہے، اس لیے علم کے چراغ جلانے والے ان کے دل بھی روشن ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے سے اندھیرے بھی جو ہے وہ دور ہوتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا خاص طور پہ اور آپ کے لیڈرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بطور ڈی ای او اور بطور ڈپٹی ڈی ای او جو ہماری ذمہ داری تھی، جو ہمارا کام تھا، اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر جناب چودھری حنیف جٹ کو شاباش پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ادارے کی چار دیواری اس کو تحفظ دیا۔ اس ادارے کے اندر یہ جو راہداری بنائی ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ یہ جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، ہماری موجودہ حکومت نے جو سنگل نیشنل کریکولم، جو ایک قوم ایک نصاب کا نعرہ لگایا ہے، اس نصاب کا مطلب کیا ہے؟ نصاب کو عربی میں منہاج کہتے ہیں، اور منہاج کا مطلب ہوتا ہے راستہ، وہ راستہ جس پر چل کر منزل مقصود کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو جائے۔ یہ راہداری وہ راستہ ہے جس سے ہماری بچیاں اور ہمارے بچے انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی منزلیں جو ہے وہ پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ خوشحالی اور ترقی کا یہ سلسلہ تعلیمی اداروں سے شروع ہوا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاروان کو جاری و ساری رکھے اور ہمارے تعلیمی ادارے ترقی کی راہ پر گامزن رہیں۔ اب میں اپنے معزز مہمان محترم عبدالقادر گھمن صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 215 کے تمام علاقہ کے معززین، اسٹیج پہ بیٹھے جناب چودھری ثناء اللہ گورسی صاحب، رائے احسن صاحب، چودھری حنیف جٹ صاحب، میاں سہیل وقار صاحب، ڈی او ایجوکیشن طاہر صدیقی صاحب اور ڈپٹی ڈی او صاحب، تمام محفل میں لوگ آئے، سب کو السلام علیکم۔ آج کا دن واقعی بہت خوشی کا دن ہے، اور دیکھ کے بھی بہت، جس طرح ڈی او صاحب فرما رہے تھے کہ جتنا پرجوش کراؤڈ اور خصوصاً ایجوکیشن کے معاملے کے اوپر جتنے آپ لوگ کنسرن اور جتنے آپ لوگ ویجیلنٹ نظر آ رہے ہیں، اس کی مثال واقعی میں ہمارے پورے پاکستان میں کم ملتی ہے۔ تو میں اس کو دیکھتے ہوئے آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور واقعی یہ چیز محسوس کر رہا ہوں کہ ایک علاقائی پسماندگی ہوتی ہے اور ایک ذہنی پسماندگی ہوتی ہے۔ علاقائی پسماندگی تو پورے ملک میں ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے، لیکن ذہنی لحاظ سے آپ لوگ بہت آگے ہیں، اور ایجوکیشن کے اوپر آپ لوگوں کا جو ایک کنسنسس ہے اس کو دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بالکل ویل ایکوپڈ ہوں گی آنے والے ٹائم کے لیے۔ اور خصوصاً اس محفل میں آ کے ایک اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک سکول تو ہے، تعلیمی درسگاہ تو ہے، لیکن یہ بچیوں کا سکول ہے، اور میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ
اس وقت جو فیمیل پاپولیشن ہے وہ ٹوٹل ہمارے ملک کا تقریباً نصف سے زیادہ ہے. تو اگر ہم ابھی سوچیں کہ یہ پاکستان کی اگر گاڑی چلنی ہے تو یہ اکیلے مرد حضرات ہی چلا سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہے. اس کے لیے ہمارے قوم کی بچیوں کو ہمارے شانہ بشانہ چلنا پڑے گا، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ہم لوگوں سے زیادہ آگے نکلیں گی اور ترقی کی راہ میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گی. میں چودھری حنیف جٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزید اس طرح کے کام لے. یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ علاقے میں رہتے ہوئے علاقے کے لوگوں کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچنا، اور انہوں نے جو کام جو یعنی گورنمنٹ ڈومین میں نہیں آتے وہ کام انہوں نے اپنی جیب سے کیے، اور بلکہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی یہ علاقے کے لیے، یعنی وہ پیشے کے لحاظ سے تو وکیل ہیں لیکن آپ لوگوں کے بیسٹ وکیل آپ لوگوں کے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو پچھلے 15-20 سالوں سے وہ موٹیویٹ کرتے رہے ہیں، اور علاقے کی جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں میکسیمم حصہ اس علاقے کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں انہوں نے جو اس اسکول کے انفراسٹرکچر کے لیے جو اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے اس کے لیے بھی وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارا اس علاقے کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ ہے. میرے والد صاحب گزشتہ 2 ادوار جو تھے 2008 اور 13 کا یہاں سے کنزیکٹیولی ممبر پروونشل اسمبلی الیکٹ ہوئے، اور اس دفعہ آپ لوگوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوئے. تو اس علاقے کا ہم لوگوں کے اوپر ہمیشہ سے خاص احسان رہا ہے. ہم اس علاقہ کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے، اور ہمیشہ کوشش بھی کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آگے ہمیں اور ہمت دے. لیکن کوشش جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی. کام تو بہت ہے کرنے والے، لیکن ہمیشہ دل جوڑ سے کوشش کی ہے کہ اس علاقے کی ترقی کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے جتنا میکسیمم ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں ہم کریں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں آج کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس علاقے کے لیے ہم نے کیا بھی ہے. اسکولوں کے لحاظ سے اور ایجوکیشن کے لحاظ سے یہ، کیونکہ اب ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بھی شروع سے یہ ویژن تھا کہ جی ایجوکیشن جو ہے اس کی ایک قسم کی ایمرجنسی پاکستان میں نافذ ہونی چاہیے. اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یہ جو ہمارے ملک میں 3 طرح کا نظام تھا، ایک نظام ایلیٹ کے لیے تھا جہاں پہ ایک انگلش میڈیم کی تعلیم دی جاتی تھی، پھر اردو میڈیم، پھر مدرسہ نظام. اب گورنمنٹ نے 3 سال کی کوششوں کے باوجود اب میرا خیال ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک سنگل کریکولم جو ہے پورے پاکستان کے لیے، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، ان سب کے لیے ایک نظام آ گیا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ نظام جو ہے یہ ہمارے ملک کو ایک ٹیک آف پوزیشن پہ لے جائے گا. میں آپ سب بھائیوں کو ایک چیز کہنا چاہوں گا، جس طرح ڈی او صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بچیوں کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی بچوں کے لیے ضروری ہے. ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ بیٹی ہے تو چلو اس نے کل کو اس کی شادی ہونی ہے، اس نے اپنے گھر چلے جانا ہے تو اس کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز کریں. بالکل بچی کی ایجوکیشن کے اوپر آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے کل کو ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. تو نسل تب ہی پروان چڑھ سکتی ہے جب وہ بچی ویل ایجوکیٹڈ ہوگی اور ویل ایکوپڈ ہوگی آج کے دور کے لیے. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ بالکل ایک تنبیہ بھی کرنا چاہوں گا، ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کو خصوصاً موٹیویٹ کریں کہ وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آگے سے آگے نکلیں اور پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جائیں، تاکہ وہ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کی اس وقت 50% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ بچیوں کی ہے. تو یہ ملک کی ترقی کا جو پہیہ ہے یہ دونوں طرف سے جب چلے گا تو پھر اللہ کیا یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا. باقی جو چودھری حنیف جٹ صاحب فرما رہے تھے کہ یعنی یہ انفراسٹرکچر کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں جو تقریباً کوئی 25 ملین کے قریب کچھ فنڈ ریکوائرڈ ہیں، کوئی یہ آپ نے ایگزامینیشن ہال کے لیے اور کچھ 2.5 کروڑ روپیہ 2.5 کروڑ روپے کے کچھ فنڈ ریکوائرڈ ہیں. تو اس کے لیے بھی میں چوہدری صاحب کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ
بھرپور کوشش ہوگی کہ ان کی ایلوکیشن جو ہے جلد سے جلد ہو جائے، تاکہ یہ جو معاملہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اسکول کی کمپلیشن کے لیے، کیونکہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد جو ہے وہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے جی، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھرپور کوشش کریں گے اور اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ بچوں کا ہائی اسکول ہے جس کی 4 دیواری جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، تو اس کی بھی ہم انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کی بھی انشاءاللہ جلد سے جلد اس کے فنڈ کی ایلوکیشن کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ یہ دیوار جو ہے جلد کمپلیٹ ہو جائے۔ باقی ڈی او صاحب بھی بیٹھے ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو چوہدری حنیف صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ کچھ سکولز میں کمی ہے جی ٹیچرز کی، تو اس میں آپ ہماری مدد کریں، جہاں لاہور آپ کو کوئی ریکوائرمنٹ ہو تو بتائیے گا، وہاں پہ ہم پھر ان سے سی ایم آفس میں بات کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی ایلوکیشن جلد سے جلد کروائیں گے۔ باقی میں پھر آج اس بہت خوبصورت محفل میں مدعو کرنے پر چوہدری حنیف صاحب کا تمام علاقہ والوں کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اور خصوصاً اس علاقہ کو بھرپور ترقی دے اور جتنی یہاں کی جو محرومی ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔